پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. خیالات غیر اختیاری چیز ہے, جتنا آ رہا ہے آنے دیں. اس کو زبردستی بھگائیں گے تو یہ جانے کے بجائے اور زیادہ آئیں گے. ان سے نہ گناہ ملتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. آپ نماز اپنی پوری کر لیں, خیال آ رہے ہیں ان کو آنے دیں, کیونکہ لوگ دماغی پاگل ہو گئے ہیں جنہوں نے ان خیالات کو لفٹ کرائی ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. اس سے کوئی گناہ نہیں ملتا. میرے پاس ایک آدمی کو وسوسہ آیا کہ بات ہے کہہ رہا مجھے طلاق کا وہم ہو گیا ہے, ہر وقت میری زبان سے طلاق نہ نکل جائے. پاگل ہو جاتے ہیں لوگ, کسی کو وہم ہو جاتا ہے میں پتہ نہیں مجھے الٹے الٹے خیالات آ رہے ہیں. خیالات سے کوئی گناہ نہیں ملتا, آنے دیں. کام وہ کرو جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا. دیکھو آپ جب دفتر میں جاب کرتے ہو, گورے کے پاس آپ جاب کر رہے ہو یہاں فرانس میں کسی کمپنی میں, اس نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہے, یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, صبح 9 بجے آ کے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے اور شام 9 بجے آپ کی چھٹی ہوگی. یہ کام ہے, فائل ہے. آپ آئے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے خیالات بہت آ رہے ہیں عجیب عجیب, میں یوں کر دوں, میں یوں کر دوں, میں ایسا کر دوں, میں یوں کر دوں. گورا کہے گا تیرے ذمہ جو کام لگایا تھا کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر وہ کام کیا, وہ کہہ رہے ہیں خیالات پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, مجھے ورک چاہیے, کام چاہیے. کیا خیال ہے, بیگم نے آپ کو بھیجا انڈے لے کر آؤ. ہم تو کوئی مثال دیں گے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے. آپ کو ساس کے بارے میں غلط خیالات ہے کہ میری ساس چنگیز خان لگتی ہے مجھے, اور میری بیگم ایسی, اور میری یوں, کاش میں اس سے شادی. خیالات آ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں. لیکن آپ جتنے انڈے بولے تھے اتنے لے کر آ گئے, اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ نے بیگم کے حوالے کر دیے. بیگم کہیں گی ویل ڈن, بہت اچھے دیا. کیا خیال ہے. لیکن اگر آپ ان خیالات کی وجہ سے کام ہی نہیں کیا آپ نے, اور خیالات بہت اچھے آ رہے ہیں آپ کو. بیگم نے بولا جی 1 درجن انڈے چاہیے, آپ گھر سے نکلے, آپ میری بیگم کتنی اچھی ہے, بڑے اچھے خیالات آ رہے ہیں, میری ساس کتنی اچھی, میرے سسر کتنے اچھے, انڈے نہیں لے کر آیا. بیگم کہہ رہی انڈے کھا کے, بیگم آج مجھے تمہارے بارے میں اتنے اچھے فیلنگز آئی ہیں نا, اتنے اچھے خیالات آئے ہیں کہ میں انڈے نہیں لا سکتا. بیگم بولے گی اپنے خیالات اپنے پاس رکھو. تو ڈیوٹی جو کام جس کے ذمہ لگتا ہے نا, اگر وہ کام پورا کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اللہ نے ہمیں بتایا اس ٹائم پہ کھڑے ہو کر وضو کر کے نماز پڑھ لے, سورہ فاتحہ پڑھ لے, اس کے بعد سورت پڑھ لے, پھر رکوع کر لے, پھر قوم میں جا کے ربنا لک الحمد کہہ دے, پھر 2 سجدے کر لے, پھر یہ کر لے. یہ پراپر وے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز تمہاری کیا ہو گئی, کمپلیٹ. یہ جس نے کام کر لیا, اچھے خیالات ہیں گندے خیالات ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ثواب مل جائے گا. اور اچھے خیالات آ رہے ہیں, نماز پڑھ نہیں رہا, خیالات کا کوئی فائدہ نہیں. گندے خیالات آ رہے ہیں, کام پورا کر رہا ہے, کوئی خیالات سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وسوسے کے مریض دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اس سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, برباد ہو گئی ہیں. ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرایا کریں. چٹکلا سنا دوں, یہ وسوسے ایسی چیز ہے کہ ان کو جتنا نکالیں گے نا اتنا دماغ میں الٹا گھسیں گے. ایک آدمی, ہمارے یہاں تو تعویذ ڈنڈے بہت ہوتے ہیں نا پاکستان میں, انڈیا میں, تو ایک جاہل پیر تعویذ دیا کرتا تھا اور اس کی قیمت بہت زیادہ لیتا تھا. وہ لاکھوں روپے کا ایک تعویذ دیتا تھا اور کہتا تھا اس میں, جب کوئی پوچھتا نا اتنے پیسے کیوں لے رہے ہو, کہتا ہے 100% گارنٹی ہے کہ تعویذ اثر کرے گا. لوگ چاہتے ہیں, اس کے پاس ایک دیہاتی چلا گیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, اس نے کہا تیرا یہ کام ہو جائے گا, 1 لاکھ روپے دوں گا, یہ تعویذ بنا کے دے دیا. تھا یہ پیر بڑا ہوشیار, اس نے کہا دیکھو یہ تعویذ تو میں نے 1 لاکھ روپے لے لیے, 100% گارنٹی ہے کہ یہ اثر کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو کالے کتے کا تصور تمہارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کس کے دل میں کالے کتے کا تصور ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ کالا کتا آ گیا نا دماغ میں اس کے, کالا کتا. اب کہہ رہے میرے تو 1 لاکھ روپے برباد ہو گئے. اب بار بار نا جھٹک رہے, کالا کتا نکلے ادھر سے. وہ تو جتنا کتا نکالو گے کتا اتنا آئے گا دماغ, اتنا ہی آئے گا نا دماغ میں کتا. میں نے یہاں اتنے اونچے اونچے کتے دیکھے, میں نے ایک ساتھی سے کہا یار یہ ہیں کتے لگ گمبے رہے ہیں, زبردست قسم کے خوبصورت. تو اب وہ بار بار کیا ہو رہا ہے, گیٹ پہ جا کے پھر واپس آئے, یار یہ کمبخت کالا کتا نکل گیا یوں کر کے دماغ سے نکال. کتے نے بتاؤ نکلنے کے بجائے اور گھسنا تھا نا, تو اور گھسے گا دماغ میں. اس کا حل یہ کہ آ رہا ہے تو آنے دے بھائی. اب یعنی یہ تعویذ کو ویسے بھی تعویذ کے آج کیا ہوتا ہے, جو تعویذ کرنے والے گھر میں ہوتے ہیں, لیکن یہ تو ایک بڑی چالاکی سے کام لیا نا اس نے. بولیے جب اثر کرے گی جب کالا کتا دماغ میں نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب اس نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا. تو وسوسے کا حل یہ نہیں ہے کہ نکالو اس کو لفٹ نہ کراؤ. آنے تو یار, کتا آتا ہے کچھ نہیں ہوتا, اثر کرنا ہوگا کرے گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا, وہ آئے گا. تو اسی طرح یہ وسوسے الٹے سیدھے ان کو لفٹ نہ کرائیں, آ رہے ہیں تو آنے دیں, نہ نکالنے کی کوشش کریں, نہ جان بوجھ کر سوچ کر لائیں. ان کا علاج ہی یہی ہے, سمجھتے ہو. وضو کی ہر دفعہ میں جو چاہیے آئی ہے یہ صحیح تھی, پہلی بار چلے
فطر نماز میں اگر تیسری رکعت میں سورت پڑھنا بھول جائے تو کیا وطر ادا ہو جائے گی؟ وطر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنا واجب ہے، اگر بھول گئے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، جان کر چھوڑ دیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر رکوع میں جا کے یاد آیا نا تو کھڑے ہو جائیں، سورت پڑھ کے دوبارہ رکوع کریں، پھر سجدہ سہو کی کر لیں۔ وضو کی حالت میں جسم پر کوئی نجاست لگ جانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اگر کسی نے وضو کیا اور جسم پہ کوئی گندگی لگ گئی تو اس جگہ کو دھو لیں، بس دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ وضو جبھی ٹوٹے گا جب پیشاب کا قطرہ نکل جائے یا ہوا وغیرہ خارج ہو جائے، اس کے بغیر وضو ناپاکی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا جادو کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دوں یا کیا وہ؟ بھائی یہ جادو بادو کی ٹینشن میں نہ پڑا کرو یار، یہ جادو کے نام پہ بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں، اور یہاں انڈیا پاکستان سے یہاں پہ لوگوں نے دوسرے جگہوں کے ماحول کو بھی خراب کر، کبھی کسی گورے میں دیکھا آپ نے جن آیا ہوا یہاں پہ؟ اگر آیا ہوا ہوگا تو سمجھ لو محلے میں کوئی انڈیا یا پاکستان کا عامل رہتا ہوگا۔ سعودی عرب میں بھی کسی پہ جن نہیں آتا، اپنے آپ کو چھوڑو، ان چیزوں سے ہٹاؤ، جادو جن چڑیل بھوت نکالو اپنے آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں نبی پہ بھی تو جادو کا اثر ہوا تھا، تو اللہ نے اس لیے ہونے دیا تھا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، جادوگر نہ سمجھیں۔ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ بھی ہونا چاہیے تھا نا، رضی اللہ عنہ پہ، حضرت عمر پہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو اسلام دشمن قوتیں بہت کوشش کر رہی تھی، ایسا تھوڑی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا ہے عمران خان سب سے پہلے نواز شریف پہ جادو کراتا، نواز شریف اس پہ پیپلز پارٹی پہ جادو کراتا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا یار یہ اتنا آسانی سے جادو جتنا ہمارے مارکیٹ میں ہو رہا ہے پاکستان میں، تو یہ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جے یو آئی پہ کراتے، جے یو آئی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی پہ کراتے، پھٹا ہی ختم۔ وہ جواب دماغ کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں اصل میں ان لوگوں نے حصار کھینچے ہوئے ہیں، پڑھانے والے عاملین بلائے ہوئے ہیں، فضول قسم کی بات۔ دنیا میں ہٹلر جادو کرتا نا، کیا خیال ہے؟ ہٹلر جنگ لڑتا کیا کرتا؟ وہ جادو کرتا اور اس کے مخالف اس پہ جادو کرتے، شروع میں ہی میچ کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ جادو صرف انڈیا اور پاکستان میں سر چڑھ کے بول رہا ہے، کیونکہ وہاں جادو کا علاج کرنے والے بہت ہیں۔ مجھ سے میں دبئی جا رہا تھا، میرے ساتھ فلائٹ میں ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے اوپر جادو ہوا ہے، آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا، کہتا ہے کہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے یوٹیوب پہ میرا ایک بیان ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ میں نے کس نام سے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج، روحانی علاج والوں کا۔ تو میں روحانی علاج والوں کا علاج، سمجھتے ہو؟ ان چکروں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو، جب کوئی مشکل ہو اسباب بھی اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ یعقوب علیہ السلام کتنی ٹینشن میں تھے، بچہ چھن گیا، کہیں دیکھا کوئی تعویذ ونڈو میں لگے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ ساری زندگی اللہ سے دعا مانگی، صبر کیا، یہی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی میری تھی، تو ہر ایک سے پاک، یہ دعا تھی۔ تو ہر مصیبت میں اللہ نے ہمیں کیا سکھائی ہے؟ اللہ سے مانگنا سکھایا، گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے۔ وقت میں بہت بڑی تبدیلی، اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں۔ ابھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں۔ تو غسق اللیل میں دو نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے۔ اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت، جب بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے، مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے۔ سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا، پھر گھپ اندھیرا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر۔ تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ، آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے، پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں۔ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا، تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر، اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے۔ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت، کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے۔
تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر اثر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے. یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. معتد بھی, دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے. تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول کہ جب کسی, پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں, ایکسپلین کر. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے, تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں,
آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہوئی, تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے, سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑا کرو. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں, 2 پڑھتے ہیں, اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے, ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا, ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے, تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وہ قرآن الفجر, فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے, اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے, حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے, اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے, وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہے, مغرب میں الگ, انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو. نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے, لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے, ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائے میرے بھائی میرے پاس اس کے علاوہ, تبھی تو 5 نمازیں, تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو. اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے, تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز. باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی, تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تمہیں اللہ کی نعمت واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا, خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا, تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح. میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا, اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری, دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں میں اللہ کے سامنے. تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بول نبی میں رٹا لگا, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ, اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوج تور, تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دے. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے,
5 टाइम दिन में। अभी उलमा कहते हैं माफी नहीं होती है, मौत तक चलती रहती है, क्योंकि टाइम आता रहता है ना, टाइम आएगा तो नमाज लाजिम होती रहेगी, या तो टाइम रोक लो। हम जब गए थे वहां नॉर्वे में थे ना, तो बहुत लंबी रात थी, तो वहां टाइम रुका हुआ था रात का, तो मगरिब और ईशा और फजर में ठीक ठाक फासला होता था। फजर 8:45 बजे हो रही थी सुबह, और ईशा मेरा ख्याल है 4:30-5 बजे। तो चूंकि टाइम रुका हुआ था ना, मगरिब के बाद ईशा का वक्त, फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, ईशा के बाद फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, तो टाइम रुक गया, तो नमाज भी क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, देर से पढ़ो, तो क्योंकि टाइम चेंज होगा तो हुक्म अल्लाह का नमाज का आपकी तरफ मुतवज्जो। हाँ, जिन इलाकों में 6-6 महीने 3-3 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, वहां फिर हदीस में आता है कि उसमें फिर हदीस में कुछ और है, वो फिर अभी मसला बयान करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये उन जगहों की बात है जहां दुलूक शम्स हो रहा है, सूरज निकलता है और 24 घंटे के अंदर गुरूब हो जाता है, तो वहां फिर नमाजें किस तरह ही पढ़ी जाएंगी, टाइम के साथ अल्लाह ने उसको जोड़ दिया। तो इसी तरह जो असल तो मेरा मौजू रमजान था, हम कहाँ निकल गए, तो मेरे भाई इसी तरह अल्लाह ताला अपना और बंदों का रिलेशन प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, साबित करने कि मुझे मानते हो सच्ची मुच्ची के या ऊपर ऊपर से, तो अल्लाह मियाँ अमली तौर पर कुर्बानियां दिलवाते हैं हमसे। तो उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी नमाज है, उसके बाद अल्लाह ने सबसे बड़ी कुर्बानी रखी है रोजे की। नमाज के बाद है ये, लेकिन ये भी कम नहीं है। दुनिया के किसी मजहब में आपने किसी को 1 महीना भूखा रहते नहीं देखते। जो फास्टिंग करते हैं ना डॉक्टरों के मशवरों से, वो भी इतनी लंबी लंबी फास्टिंग नहीं करते, और करते भी हैं तो इसलिए सेहत अच्छी हो ताकि और खा सकें। क्या ख्याल है भाई, ये लंबा अरसा जी सके। मुसलमान जो रोजा रखता है उसमें उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्लाह की रज़ा। तभी बाज दफा रोजा रखने से सेहत को नुकसान का भी खतरा होता है, लेकिन अगर बीमार होने का खतरा हो तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, कमजोर होने का खतरा हो तो रोजा नहीं छोड़ा जा सकता। तो डॉक्टरों की फास्टिंग होती है कमजोर करने के लिए नहीं, सेहतमंद बनाने के लिए, लेकिन जो इस्लाम आपसे फास्टिंग करवा रहा है वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। उसमें बाज दफा आपकी सेहत यानी आपकी बॉडी कमजोर हो रही होती है। मिसाल के तौर पर आपने इफ्तारी की 2 खजूरों के साथ, और नीयत आपकी ये थी कि सहरी में तबीयत से फोड़ूंगा मैं, और वेट भी आपका सही है। मैं डॉक्टरों की फास्टिंग और इस्लाम की फास्टिंग का फर्क बता रहा हूं ना भाई। देखो, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपका वजन 90 किलो का हो गया है, तो आप ऐसा करें 1 वक्त का खाना स्किप करें, यही कहेगा ना डॉक्टर। ज्यादा बहुत ज्यादा कहेगा 24 घंटे में 1 टाइम खा लें आप। क्या ख्याल है, ये तो नहीं कहेगा कि 48 घंटे में 1 टाइम खाएं। क्या ख्याल है। अब क्या किया, और आपका वजन, और जिसका वजन 60 किलो है उसको तो ये मशवरे भी नहीं देगा। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, बच्चा जब बाले हो जाए तो उसका वजन बेशक 45 किलो हो, भले 30 किलो हो, भले 35 किलो हो, भले 25 किलो हो, 25 किलो के भी होते हैं। कराची में जो गुटके वाले हैं आप उनको तराजू में रख के देखें, हकीकत बता रहा हूँ। जो गुटखा खाते हैं ना, सिगरेट पी रहे हैं, कराची के लौंडे लपाड़े, उनको तराजू के एक पलड़े में रखें, हो सकता है वो झुके ही नहीं पलड़ा, दूसरे प्लेट पे वजन रखने की जरूरत ही ना। शुफ वाली सरकार को बुलाएं, वो दूसरे पलड़े पे शुफ करेगी, वो शुफ नीचे चली जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा बारीक सा लड़का भी जब बालिग हो गया तो रमजान के रोजे उसको रखने पड़ेंगे। अब ऐसा बारीक आदमी जिसको डॉक्टर कह ही नहीं रहे कि वजन कम करो, उसको तो फास्टिंग का कह ही नहीं रहे हैं। अब क्या हुआ, उसने इफ्तारी में 1 खजूर पे रोजा इफ्तार कर लिया, ये सोच के कि सहरी में मंड के फोड़ूंगा, और सहरी में उस बेचारे की आंख। डॉक्टर सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि तुम रोजा नहीं रख। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, तुम्हारे बाप को भी रखना पड़ेगा जब तक मौत का खौफ ना हो या बीमार होने का खौफ। बीमार तो वो होता है जिसको शुगर हो, उसकी शुगर डाउन होने का खतरा होता है। नॉर्मल आदमी भूख से मरता नहीं है, ना बीमार होता है, पता है आपको। तड़पेगा, कमजोर हो जाएगा, मरेगा नहीं। भूख से मरना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत टाइम तक भूखा रहेगा तब जाके मरेगा। हाँ, शुगर का पेशेंट तो एक अलग बात है, उसका शुगर डाउन हो जाती है एकदम। तो मुफ्ती क्या कहेगा, इस्लाम क्या कहेगा, ना भाई तू मुसाफिर है तो छोड़ सकता है, तू बीमार है या बीमार होने का खतरा है, गालिब गुमान हो। सिर्फ खतरा भी काफी नहीं है, गालिब गुमान हो, वरना खतरा तो हर वक्त हर आदमी को होता है बीमार होने का, ऐसे मौहूम खतरों का एतबार नहीं होता। तो पता है चला भाई ये रोजा किसकी खातिर रख रहा है, वो अलग बात है, जिम्मन उसकी सेहत भी फिर अल्लाह अच्छी कर देता है रोजे की बात। लेकिन ये कुर्बानी मुसलमान किसके लिए दे रहा है मेरे भाई, अल्लाह के लिए। और अगर फास्टिंग डॉक्टरों के हम सेहत के लिए कर रहे होते तो फिर ये टाइम तो है ही नहीं ना। सुबह हमें 3 बजे उठने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर कहते हैं दोपहर 12 बजे खाओ, अगले दिन 12 बजे खा लो, वो ज्यादा आसान है।
اللہ میاں ایسے ٹائم پہ کھانا کھلواتے ہیں جب پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھا رہا ہوتا. اس ٹائم پہ کوئی 3:30 4 بجے پوری دنیا میں جاپانیوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا, وہ بھی فجر کے ٹائم جا کے ناشتہ واشتہ کرنے کا سوچے. تو یہ رمضان ہے کیا, اللہ ہلا دیتا ہے, کیونکہ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. تو اللہ فجر کے وقت میں ہمیں ہلا دیتا ہے کہ جاؤ اللہ کے ہاں حاضری دو. پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ظہر میں دوبارہ مؤذن سے اذان کہلواتا ہے, بھائی میں سب سے پہلے ہوں, سب سے پہلے کون ہوں, میں ہوں. پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. انسان کی طبیعت میں بھول ہے, پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. اللہ بھی اثر میں کیا کرتے ہیں, چل بھائی دوبارہ آ جا. تو اسی طرح پھر اللہ میں اب یوز ٹو ہو جاتا ہے نمازی. جب یوز ٹو ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں عبادت کا اسٹائل چینج کرو. اب کیا کرو, نماز سے تو عادی ہو گیا نا, صبح آ رہا ہے آٹومیٹیکلی, تو پھر تجھے خود بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں. تو اللہ میاں کہتے ہیں اب تھوڑی ہلچل ضروری ہے, تو پھر خدا کو بھول رہا ہے, تیری تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, عادت پڑ گئی ہے. تو اب اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ, اب کیا کر, ایک بالکل الگ نوعیت کا کام کرنا ہے. میری خاطر 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے. پھر ہل جاتا ہے. تبھی تو دیکھو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں, اللہ کی محبت کیسی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. احساس ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں. اور آخری عشرے میں تو کتنا ہی گناہگار سے گناہگار ہو وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ہلایا ہوتا ہے ہمیں, ایک الگ انداز سے قربانی لے رہا ہے اللہ میاں. حج میں الگ انداز سے قربانی ہے. اب رمضان کے روزے بھی تو رکھتے 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 ہر سال عادت پڑ جاتی ہے نا. تو اللہ حج میں الگ قربانی, اتنی سخت قربانی ہے نا حج کی. وہ 5 دن جو احرام والے ہوتے ہیں بالکل ہی ڈیفرنٹ انداز کی قربانی ہے. وہ گھوم رہے ہو بیت اللہ کے گرد, چکر لگا رہے ہو, رمی کر رہے ہو, 2 چادریں پہن لی, سفید بغیر سلے ہوئے کپڑے, ٹنڈ کرا رہے ہو. بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے, خوشبو لگانے پر پابندی لگا دی, بالکل ہی الگ. اور صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو, یہ نہ رمضان میں ایسی عبادت نہ نماز میں ایسی عبادت, بالکل ڈیفرنٹ انداز ہے عبادت کا. بقرعید میں اللہ بالکل ایک الگ جانور لالا کے کاٹو میرے نام پہ, یہ نہ حج میں اس ٹائپ کی عبادت ہے, نہ عمرے میں, نہ رمضان میں, نہ نماز میں, وہ بالکل الگ. تو یہ اللہ میاں جو ہم سے کروا رہے ہیں نا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں ان رہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کامیاب وہی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا, اور جس نے اللہ کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیا تو وہ جنت سے کیا ہو جائے گا, آؤٹ. اللہ کہے گا کہ جنت میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تم مجھے اپنی لائف میں ان رکھ. کل خاتون نے مسئلہ پوچھا, وہ کہنے لگی وہ نام نہیں لے رہی اپنے رشتے کا نا, بس یہ بتا کے بیان ختم کر. تو خلاصہ ہی نکلا کہ روزے رکھ لیا کرو تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ابھی سے نیت کرو, اور نفلی روزوں کی عادت ڈالا کرو. پیر جمعرات کا روزہ ہو گیا. ہمیں اللہ سے تعلق کو ہم نے دکھانا ہے. اللہ خالی پیلی زبانی باتیں نہیں مانتا, اور یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں جب اللہ کا تعارف کروایا نا, تو اللہ کے تعارف کے ساتھ پھر اس نے ہمیں اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کا طریقے بھی بتائے ہیں, اور بتایا کہ جب اللہ کو مانو گے تو پھر وہ والا مانو گے جیسا ماننے کا حق ہے. اس سے ہی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ورنہ وہ والا ماننا جو غیر مسلم مانتے ہیں, اس ماننے نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق, ایسا والا ماننا اللہ نہیں مانتا. تو بھائی وہ میں بتا رہا تھا, خاتون نے نا مجھ سے مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا آسک والے چینل پہ, تو اس میں کسی نے پوچھا, وہ اپنے وہ رشتے کا نام نہیں لے رہی, کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ ان سے جو ہے نا ریزرو رہو, نام نہیں لے رہی. تو کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے وہ جٹھانی وٹھانی یا ساس واس ہے, ان سے میں نے جب بھی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے مجھ سے توڑنے کی, ان کو جب بھی میں نے سمجھایا تو کیا میں ان سے میں نے کہا آپ ان کو اپنی زندگی سے ان کرنے کے بجائے, اپنی زندگی میں ان کرنے کے بجائے کیا کر دیں, نام نہیں لے رہی کہ کون ہے, جٹھانی ہے یا ساس ہے. میں نے کہا دیکھو یہ خاتون ان سے کتنا ڈر رہی ہے, تو جب اتنا ڈر رہی ہے بھائی, اتنی خطرناک ہے یہ ان, تو اس ان کو ان کرنے کے بجائے کیا کر دو, آؤٹ کر. تو بھائی میرے اللہ میاں کو ہم اپنی زندگی سے آؤٹ نہیں کر سکتے, ان کرنا پڑے گا. اور یہ اسلام سے میں تو کہتا ہوں یار, ہمیں اللہ نے مسلم پیدا کر کے خدا کی قسم ہم پر بہت بڑا احسان کر, سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں اسلام دے کے کیا. کیسا خوبصورت عبادت کا نظام دیا. اگر ہم مسلم نہ ہوتے, اللہ نہ کرے, تو کیا ہوتا؟ کتنے مسائل. ابھی لاہور میں کانفرنس ہونے والی ہے, بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. اس کانفرنس کا یہ کہ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو, یہ اسلام دنیا میں نہ ہوتا تو دنیا ہوتی کیا, دنیا ہوتی. سب سے پہلی بات ہماری تو 4 ہوتی اگر ہم اللہ نہ کرے. بچے ہی نہ ہوتے, یہ خوشیاں جو گھروں میں ملی ہیں کس کی برکت سے ملی ہیں, اولادیں ہی نہ ہوتی. ہم بھی انگریزوں کی طرح ایک گرل فرینڈ ہوتی اور اس کا کوئی پتہ نہیں, کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ. اور عورت کا تو ایسا بیڑا غرق ہوتا نا سوسائٹی میں, ہماری مائیں نہ ہوتی, ہماری بہنیں نہ ہوتی. عورت گوروں کی طرح, جاپانیوں کی طرح اکیلی گھوم رہی ہوتی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, نہ اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھائی, اور نہ وہ کسی کی ماں ہوتی, بس فزیکلی ہوتی. بچے اس کی خدمت کر کے ثواب حاصل نہیں کر رہے, ریلیشن تو ہوتے ہی نہیں. نہ ہم اتنے صاف ستھرے ہوتے جتنے اب ہیں.
میں نے بتایا تھا نا آسٹریلیا میں ایک گورے کو میں سمجھ رہا تھا بڑا نیک صاف ستھرا, جنرل اسٹور پہ میں گیا, اس نے بنیان پہنا ہوا تھا, 2 گورے کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار کیسے نہیں, وہ جوتوں کا ڈبہ نکال یوں ہاتھ اوپر کیے نا دونوں نے, تو میں واقعی بھاگا ہوں وہاں سے. سب ایسے نہیں ہوتے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہوتے. تو میں نے پہلی دفعہ یہ منظر, تو میں نے وہاں پوچھا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی کتنا برا لگ رہا ہے. تو وہ جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا شکر کرو بھائی ہم کیا ہیں, مسلمان, ہمیں اللہ میاں نے سمجھا دیا. تو صفائی نہیں ہے میرے بھائی, صفائی نہیں ہے. ہم پانی سے استنجا نہ کرتے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, ہمارے رمضان کی رونقیں نہیں ہوتی, ہمارے ریلیشن نہیں ہوتے. ہم نماز پڑھنے میں کتنا مزہ ہے, فجر کی نماز میں تو ایسا لطف ہے یار, صرف اٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کی رضائی سے نکلتے ہوئے, اس کے بعد جب وضو کر کے آؤ کیسا نور برس رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایسا سکون ملتا ہے یار. کسی مذہب کی عبادت گاہ میں یہ روحانیت ہوتی ہے؟ حالانکہ ان کی عبادت گاہوں میں ڈیسک ہوں گے, کرسیاں ہوں گی, سونے اور چاندی کے وہ لگے ہوئے ہوں گے, اور بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا. میں ایسے ایسے عبادت گاہوں میں گیا ہوں, اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے اندر, سکون نہیں ہے. اور آپ کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں چلے جاؤ, ایک مؤذن ہوگا بیچارہ جھاڑو لگا کے پوچھا لگا کے مسجد صاف کر رہا ہوگا, وہاں بھی نماز پڑھو وہی سکون ملتا ہے جو الفلاحیہ میں ملتا ہے. اور حرم چلے جاؤ تو ایک الگ ہی مزہ ہے. تو بھائی اسلام نے جو, خدا کی قسم آخرت تو بعد میں ملے گی, اسلام نے ہمیں دنیا میں بھی کیا کر دیا, ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا ہے. رمضان کے روزے کی تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم جو افطاری میں لذت ہے وہ لذت غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتی. وہ ہماری تکلیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے, کتنا مزہ آتا ہے. بس ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں پشاور میں تھا نا, تو ایک بوڑھے آدمی آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ کسی نے چھیڑ دیا. میں جہاں بھی جاتا ہوں 4 شادیوں پہ لوگ چھیڑ دیتے ہیں دوسرے. ان بوڑھے سے کہنے لگے, وہ پٹھان تھے, ان کو کہنے لگے یار تم 4 شادیاں کرو سنت ہے. اس بوڑھے نے ایک بات کہی, اس نے کہا خدا کی قسم مزہ اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے, ایک اللہ کی راہ میں لڑنا اور دوسرا افطار کرنا روزہ. اتنا اس نے در سے یہ بات کہی ہے نا کہ اس کی لذت میں نے محسوس کی ہے. بعض دفعہ آدمی اتنے اندر سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جذبات سامنے والے کے سینے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. واقعی ایسا ہے. جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہو نا, تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بھوک ختم ہو رہی ہے, نہ, ایک احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے کس کے لیے قربانی دی تھی, اللہ کے لیے. اب اس قربانی کے ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. تبھی ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا سکھائی ہے. اس دعا میں خدا کی قسم افطار سے بھی زیادہ مزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر کے کھجور سے افطار کرتے نا, کیسی توانائی آتی ہے نا, ایک دم جسم میں طاقت آ جاتی ہے. تو آپ فرماتے ذهب الظما, شدید پیاس کا روزہ ہو, کھجور کھاؤ اور پانی پیو, تو آپ فرماتے ذهب الظما, پیاس چلی گئی. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پیاس چلی گئی, لیکن نبی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا رہے ہیں, ذهب الظما, پیاس چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنے میں مزہ آتا ہے, یہ کہنے میں کیا آتا ہے, لطف آتا ہے. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی. کیسا ڈھیلا خشک ہوا ہوا ہوتا ہے مغرب سے پہلے روزے دار, بھی چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑوں کی دکان پہ جھگڑے, پیٹرول پمپ پہ لڑائیاں, افطاریوں پہ تو ہم نے رولوں پہ لڑتے ہوئے, رول نہیں ہوتے, ایک خاندان تھا, بھی اشارہ نہیں کروں گا, رول پہ لڑائی ہوئی ہے ان کی, افطار ہوا نہیں ہے, بھی رول پہ لڑائی, وہ اس نے یوں کر کے آگے کر لیا, اس نے یوں کر کے پیچھے کر لیا. تو یہ سب آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ ڈر گئے تھے ان کو دیکھ کے, ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, بعد میں پتا چلا وہ رول پہ لڑائی ہوئی, کیونکہ اس سے بھوک کی حالت میں دسترخوان بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے دسترخوان کھا جاؤں گا, وہ تو جب 2 نوالے پیٹ میں اترتے ہیں پھر رول کا پتہ چلتا ہے بھائی 50 روپے سے زیادہ, 20 روپے سے زیادہ کی ویلیو نہیں ہے اس سے پہلے کیا جذبات ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ذهب الظما وابتلت العروق, رگیں کیا ہو گئیں, تر. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور فرمایا روزے کا اجر اللہ